شان بغداد یا غوث اعظم، سنو میری فریاد یا غوث اعظم، بلا لیجے بغداد یا غوث اعظم، سنانی ہے روداد یا غوث اعظم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، سراپا جود و رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بابرکت ہے۔ حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیئات ورفعت لہ عشر درجات۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا اور اس کے 10 گناہ معاف کیے جائیں گے اور اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایویژن چینل کے ناظرین، پروگرام سلطان ولایت، سبحان اللہ، غوث پاک کی سیرت کے حوالے سے ہم اس میں کچھ ڈسکس کرتے ہیں، کچھ ٹاپک غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ کل بھی ایک ٹاپک آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے تھے اور وہ تھا حضور غوث پاک اور آپ کا علم، یعنی اللہ پاک نے آپ کو علمی حوالے سے کتنی بلندی عطا فرمائی، کیسا کمال عطا فرمایا۔ اور آج بھی انشاءاللہ جو ٹاپک ہے بڑا ہی پیارا ہے، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کیا ٹاپک ہے۔ آج میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے پھر سے پروگرام میں تشریف فرما ہوئے ہیں ہمارے جمیل بھائی، آپ کو خوش آمدید، مرحبا، ویلکم۔ انشاءاللہ گفتگو ان سے کریں گے اور ساتھ ہی کلام سنانے کے لیے اور غوث پاک کی منقبت آپ کو سنانے کے لیے ہمارے الطاف بھائی تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی گفتگو کریں گے، ان سے بھی کلام سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں بنے رہیں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ کچھ نعت پاک کے کچھ اشعار شروع میں انشاءاللہ شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیہ یا حبیب اللہ، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجی سر بنتے ہیں سیاروں کے، تاجی سر بنتے گئے سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، 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 خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے، ذرے چھڑ کر تیری پیزاروں کے، میرے آقا کا وہ درگہ جس پر، 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 ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ذرے
جھڑ کر تیری بیزاروں کے، جانو دل تیرے قدم پروارے، جانو دل تیرے قدم پروارے، کیا نصیب گئے تیرے یاروں کے، کیا نصیب گئے تیرے یاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، 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 چاروں سو شہرے گئے ان چاروں کے، چاروں سو شہرے گئے ان چاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ گو رضا، 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 بولے والے میری سرکاروں کے، بولے والے میری سرکاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے، تاج سر بنتے گئے سیاروں کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ جائیں کہ ناظرین پروگرام الحمدللہ سلطان ولایت میں ایک کلام بھی ہم نے شامل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کی برکت نصیب فرمائے، اور آخر میں جو اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کہی، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے ہیں۔ اللہ پاک نے کیسے کیسے آقا دیے، غوث پاک جیسے آقا اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، غریب نواز جیسے آقا ہمیں اللہ نے عطا فرمائے، اور داتا گنج بخش علی حجویری جیسے آقا اللہ نے عطا فرمائے۔ جو بھی بزرگان دین ہیں یہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے سردار ہیں، بول بالے میری سرکاروں کے، انہی کا فیض ہے، انہی کا کرم ہے الحمدللہ جو ہم ترقیاں کر رہے ہیں اور ہمیں درجات ملتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ آج حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا جو ہم پہلو آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے وہ ہے آپ کے فرامین۔ سبحان اللہ، آپ نے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دی، لوگوں کو گناہوں سے منع کیا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ اتنا اہم کام ہے اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بھی جا بجا اس کی پذیرائی ارشاد فرمائی، فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ تو نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ ایک ولی کامل ہیں، ایک آپ پیر کامل ہیں، اور پیر جو ہوتا ہے، پیر کو کہتے ہیں مرشد۔ مرشد کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا، لوگوں کے لیے جو ہے نا ان کو نیکی کی دعوت دینے والا، ان کو اللہ کے قریب کرنے والا۔ تو ظاہر سی بات ہے جو پیر و مرشد ہوتا ہے تو وہ ان کو نصیحتیں کرتا ہے، ان کو ایسی باتیں بتاتا ہے اپنے مریدوں کو کہ جس کی برکت سے وہ راہ راست پر آتے ہیں، اچھے راستے پر آتے ہیں، نیکی کی دعوت سن کر کے نیکی کے راستے پر آتے ہیں، گناہوں سے پیچھا چھڑاتے ہیں۔ تو حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرامین، یقیناً وہ فرامین آپ کی وہ باتیں کہ جنہوں نے لاکھوں کے دلوں کو تبدیل کر دیا۔ غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر 1,00,000 سے زیادہ بے عمل لوگوں نے توبہ کی۔ سبحان اللہ۔ یقیناً آپ کے فرامین، آپ نے کسی کو نیکی کی دعوت دی، کسی کو اچھی بات بتائی، کسی کو گناہوں سے روکا، کسی کو آپ نے نیکی کی دعوت دی، برائی سے روکا، اس کی برکت سے آپ کے ہاتھ پر اتنے سارے لوگ تائب ہوئے اور آپ کے گرویدہ ہوئے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ نیکی کی دعوت کی برکتیں ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ غوث پاک نے جو نیکی کی دعوت دی، جو فرامین عطا فرمائے، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ غوث پاک کے فرامین ہیں، دیکھیں میں اپنی بات کہوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ توجہ سے نہ بھی سنیں تو چلے گا، لیکن جب بات کی جائے اللہ کے ولیوں کی، ان کی بات، یعنی ان کی
مبارک زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں، آپ یہ سوچ کے چلیے گا کہ آج سے تقریباً 700-800 سال پہلے جو آج فرامین ہم غوث پاک کے بیان کریں گے، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو آج سے 700-800 سال پہلے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین میں، اپنے متعلقین میں بات ارشاد فرمائی ہوگی۔ اس تصور کے ساتھ آپ غوث پاک کے فرامین سنیں گے تو اس کو سننے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ چلے بڑھتے ہیں اپنے مہمان کی طرف، اور میں چاہوں گا کہ جمیل بھائی غوث پاک کی کچھ فرامین اگر آپ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جی، انہوں نے جو فرامین ہمیں عطا فرمائے ہیں، یقیناً یہ ہمارے لیے رہنما ہیں، ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ اور جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میرے ہاتھ پر جو ہے نا 1,00,000 سے زیادہ جو نافرمان لوگ تھے انہوں نے جو ہے نا توبہ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب 1,00,000 لوگوں کا جو توبہ کرنے کا جو معاملہ رہا ہے، آج کی جو پاپولیشن ہے اس وقت دنیا میں، اگر ایک سروے کے مطابق اگر دیکھا جائے تو تقریباً 800-850 کروڑ انسان اس وقت بستے ہیں دنیا کے اندر۔ لیکن اب 800-850 سال پہلے اس وقت کی پاپولیشن کیا، اور اس وقت کی پاپولیشن کے حساب سے 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کا تائب ہونا حضور غوث پاک کی کے ہاتھ پر، آپ کے دست حق پرست پر، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ کا ایک ایک فرمان کیسا ہوگا، کتنا جامع ہوگا، اور لوگوں کے دلوں پر کتنا اثر کرنے والا ہوگا۔ تو سب سے غوث پاک کے فرامین جو سنیں گے ناظرین، اس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے یہ بھی عرض کروں گا کہ جو فرامین یقیناً ہم یہاں آج سنیں گے تو اس کو سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی نیت بھی ہو۔ یعنی غوث پاک نے جو باتیں ارشاد فرمائی، جو آپ نے نصیحتیں فرمائی، میں بھی آج نیت کرتا ہوں انشاءاللہ غوث پاک کے جو فرامین ابھی جمیل بھائی سے سنوں گا، انشاءاللہ میں بھی سن کر اس پر عمل کر کے اپنی زندگی میں نافذ کروں گا۔ آپ بھی اس نیت سے سنیں کہ سننا بھی ہے غوث پاک کے فرامین کو، اور اس کو اپنی زندگی میں بھی لاگو کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ یہ بڑی باعمل شخصیت ہے، سبحان اللہ۔ اور ہم نے کئی مرتبہ یہ جو ہے نا باتیں سن رکھی ہیں، ہمارے ناظرین نے بھی یہ بات سنی ہوگی کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زندگی کا ایک بڑا حصہ اپروکس جو ہے نا وہ 40 ایئرس آپ نے ایسے گزارے ہیں کہ جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز آپ نے ادا فرمائی ہے۔ تو ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے نا کہ با عمل کی بات با اثر ہوتی ہے، تو اسی سے ریلیٹڈ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑا ہی پیارا اور جامع فرمان ارشاد فرمایا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خود عمل کیے بغیر دوسروں کو نصیحت کرنا کچھ اہمیت نہیں رکھتا، یعنی کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور آج کل اگر ہم بھی دیکھتے ہیں نا اطراف میں، تو بعض اوقات کبھی کبھی نا جو بچے ہوتے ہیں جن کے اندر شرارت زیادہ ہوتی ہے، تو اگر ان کو بھی کہا جاتا ہے نا کہ بیٹا ایسا نہ کرو، پہلے خود بچو اس کے بعد ہمیں بتانا، تو یوں بھی جو ہے نا وہ ایک شرارت کے طور پر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کا ایک نظریہ ہوتا ہے یہ کہ بھائی آپ خود تو عمل کر نہیں رہے ہو اور ہمیں بتا رہے ہو۔ اور ایک کامن سینس کی بات بھی ہے یہ کہ ہماری سوسائٹی کے اندر اگر ہم ان لوگوں کو دیکھیں گے نا، ایک باپ ہونے کے اعتبار سے اس کی نا ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ باپ اگر چور ڈاکو بھی ہے نا تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا نیک بن جائے، اچھا بنے، معاشرے کا ایک بہترین فرد بنے۔ میں تو بدنام ہو چکا ہوں لیکن میری نسل بدنام نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ پاسبلٹی بہت کم نظر آتی ہے کہ باپ جو ہے نا چوری ڈکیتی کر رہا ہو اور اولاد کو اچھی نصیحت کرے، وہ نصیحت اثردار نہیں ہو پاتی۔ گھر میں بیٹھ کر جو ہے نا اپنے صوفے پر، اپنی چیئر پر باپ سگریٹ کی کش لگا رہا ہو اور بیٹوں کو جو ہے نا وہ تاکید کرے کہ اسکول کالج کے اندر جو ہے نا ایسے دوستوں سے، بری صحبت سے بچنا ہے، تو یہ پاسبل نظر نہیں آتا۔ بچہ ان کے سامنے نہ بھی پیے گا تو چھپ کے ضرور پیے گا۔ تو یہ بڑوں کو دیکھ ہی رہا ہے نا اپنے گھر کے اندر، اپنے بڑے بھائی کو دیکھ رہا ہے، چچا کو دیکھ رہا ہے، یا ماموں کو دیکھ رہا ہے، یا خود اپنے والد کو دیکھ رہا ہے، اپنے دادا کو دیکھ رہا ہے۔ تو جو گھر کے بڑے لوگ ہیں وہ عمل نہیں کرتے، جب اولاد کو جو ہے نا اس طرف راغب کرانے کی کوشش اگر کی جاتی ہے تو وہ اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ خود عمل کیے بغیر دوسروں کو نصیحت کرنا، یہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔ اور یہ مجھے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بھی اس سے ریلیٹڈ یاد آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، اے لوگوں وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں گویا کہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ بات کیوں کہتے ہو تم خود نہیں کرتے۔ ایک تعداد ہماری یہاں پر ہے، یعنی کہ دیکھیں نا آج یعنی نصیحت کرنے والے آپ کو اتنے مل جائیں گے کہ آپ گنتی ان کی مشکل ہے نا۔ بھاشن دینا ہو، کسی کو کچھ بولنا ہو، کسی کو اگر بول دیا نا کہ بھئی آپ کسی کو نصیحت کر دو، تو نصیحت 2 گھنٹے کی نصیحت ہو جائے گی، لیکن وہ خود اس پر عمل نہیں ہو پا رہا نا۔ ہم دوسروں کو بول رہے ہیں کہ آپ اپنے اخلاق اچھے کرو۔ ایک مثال ہے اخلاق کے حوالے سے، اگر مجھے بیان دے دیں
کہ علی بھائی آپ کو اخلاق کے حوالے سے بیان کرنا ہے، میں 2 گھنٹے کا بیان کر دوں گا، جی لیکن میرے اپنے اخلاق ہی درست نہ ہو. مجھے بتائیے جو مجھے سننے والے ہیں، جو میرے ناظرین ہیں، جو میرے بیان کو سننے والے ہیں، میری گفتگو کو سننے والے، ان پر کیا عمل اثر ہوگا؟ تو بالکل صحیح ایک فرمان، دوبارہ ایک مرتبہ اس فرمان کو سنائیے گا، بڑا پیارا جی فرمان ہے. میں سنا دیتا ہوں کہ خود عمل کیے بغیر دوسروں کو نصیحت کرنا یہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے، سبحان اللہ. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ کوئی ویلیویبل نہیں ہے، کچھ اہمیت نہیں رکھتا. یہ ایک فرمان تو حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا. مزید آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں خود عمل نہ کر کے دوسروں کو نصیحت کرنا ایسا ہی ہے جیسے بغیر دروازے کا گھر ہو. اب بندہ داخل ہی نہیں ہو سکتا، گھر تو بنا دیا ہے لیکن دروازہ ہی نہیں اس کے اندر. تو بغیر عمل کے جو ہے نا نصیحت کرنا یہ ایسا ہے گویا کہ بغیر دروازے کا گھر ہو اور اس میں ضروریات خانہ داری بھی نہ ہو. گھر بھی ہے، دروازہ بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر ضروریات کا سامان بھی نہیں ہے. اور آگے ارشاد فرمائے کہ اور ایسا خزانہ ہے جس میں سے کچھ خرچ نہ کیا جائے، اور یہ ایسے دعوے کی طرح ہے جس کا کوئی گواہ نہیں ہے، کہ آپ کے دعوے کا جو ہے نا کوئی مطلب اتنی ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی گواہی نہیں ہے. تو یوں جو ہے نا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمل کی طرف بھی جو ہے نا رغبت دلائی، اور نصیحت کی بات بھی ارشاد فرمائی کہ نصیحت آپ کی اسی وقت ویلیویبل ہوگی جب آپ خود بھی عمل کرنے والے ہوں گے. اب یہاں پر جو ہے نا ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نصیحت کی جو بات ہے نا، کہ نصیحت کی بات تو ہم سنتے بھی ہیں، لیکن 2 چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے سامنے ہیں کہ ایک تو دنیا کے اندر ہم نے عمل کرنا ہے اور آخرت کی ہم نے تیاری کرنی ہے، کیونکہ دنیا جو ہے نا دارالعمل ہے اور آخرت یہ دارالجزا ہے. تو اب یہ دونوں چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو عمل کے لیے مجھے دنیا ہی دی گئی ہے. اس کے لیے جو ہے نا لوگوں کے اندر ایک نظریہ جو ہے نا یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، یا پھر ٹھیک ہے آخرت کا آخرت میں دیکھیں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہی جو ہے نا ہم نے اپنی دنیاوی زندگی کو بھی بہتر بنانا ہے اور اخروی زندگی کو بھی بہتر بنانا ہے. ایک تعداد جو ہے نا پھر ایک اس چیز کو بھی سامنے لے کر آتی ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ہمیں عمل کی طرف اگر ہم راغب نہیں ہو پا رہے ہیں تو ہمارے پیچھے شیطان بھی ہے. لیکن شیطان سے خطرناک ایک اور چیز ہے کہ ایک سمجھنے والی بات ہے کہ شیطان جو ہے نا معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد رہا، وہ مستجاب الدعوات اللہ نے اسے بنایا کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی، جنت میں رہا کرتا تھا. تو اب ایسی پرسنالٹی کہ جس کو معلم الملکوت بنایا گیا ہو، مستجاب الدعوات بنایا گیا ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول تھا، جنت بھی اسے دی گئی تھی، بلکہ جنت میں ہی وہ رہتا تھا، لیکن پھر بھی دھتکار دیا گیا. تو شیطان تو ٹھیک ہے ہمیں بہکا رہا ہے، لیکن سوال ایک یہاں پر کریٹ یہ ہوتا ہے کہ ابلیس کو کس نے بہکایا، اس کو جو ہے نا وہ کون برائی کی طرف لے کر گیا. تو یہاں علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، اور خاص امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ انسان کے ساتھ جو ہے نا اس کے 2 دشمن ہیں، ایک شیطان ہے اور دوسرا اس کا نفس ہے. اور ابلیس کو جس نے بہکایا نا وہ اس کا نفس ہی ہے. کہ ابلیس جیسے شخص کو جو ہے نا، ابلیس جیسی پرسنالٹی کو کہ جو اتنا عبادت گزار، متقی، پرہیزگار تھا، علم والا تھا، اس کے باوجود بھی جو ہے نا نفس نے اس کو دھوکے میں ڈال دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کا، نار کا جو ہے نا وہ مستحق ہو گیا. نفس اتنا خطرناک ہے کہ مطلب شیطان آپ دیکھیں نا اس نے کتنوں کو بہکایا. تو شیطان کا بھی بڑا بھائی یوں میں کہوں اگر دوسرے لفظوں میں، شیطان کو یہ بہکانے والا وہ نفس ہے. تو نفس کی ہلاکتیں یقیناً اتنی خطرناک ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے رمضان المبارک کے اندر شیطان قید ہوتا ہے نا، تو یہ بھی علماء نے فرمایا کہ اس وقت جو ہے شیطان تو قید ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ نفس کے بہکاؤ میں آ کر رہے ہوتے ہیں. تو نفس جو نا بڑا خطرناک ہے، نفس کی ہلاکتیں بہت زیادہ ہیں. تو نفس کی بات چلی ہے، تو نفس کی ہلاکت خیزیوں سے بچنے کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ اگر بتائیں. میں انشاءاللہ اور عرض کرتا ہوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ارشاد فرمایا. اور نفس جو ہے نا یہ ہارتا نہیں ہے، یہ نا بہت انتظار کرتا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی کچھ واقعات جو ہے نا وہ فیضان سنت میں نقل کیے ہیں. تو ایک بزرگ نے جو ہے نا وہ ارادہ کیا کہ میں اپنے نفس کو مارنے کے لیے جو ہے نا وہ گوشت نہیں کھاؤں گا. تو 20 سال تک جو ہے نا انہوں نے گوشت نہیں کھایا، سبزیوں پر ہی جو ہے نا ویجیٹیرین بن کے رہ گئے، آپ سبزیوں پہ ہی اپنا گزارا کیا. اور ویسے تو بزرگان دین بہت کم کھانے والے ہوتے، تو اس کے باوجود بھی جو ہے نا انہوں نے گوشت کو اختیار نہیں کیا. اب 20 سال گزرنے کے بعد عید کا دن آنے والا تھا، تو آپ نے جو ہے نا وہ اپنے آپ سے مخاطب کر کے کہا کہ 20 سال ہو گئے، کل عید کا بھی دن ہے نا، خوشی کا دن ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ کل کچھ گوشت کھا لیتے ہیں. تو عید کا دن آیا، اب جو ڈش بنی ہوئی تھی گوشت کی، تو آپ نے پہلا لقمہ اٹھایا نا، تو آپ کے نفس سے جو ہے نا وہ آپ کو آواز آئی
کہ دیکھا 20 سال کے بعد میں کامیاب ہو ہی گیا نا کہ آج گوشت کھا رہا ہوں. تو وہ بزرگ نے جو ہے نا پھر اپنے نفس کی مخالفت کی اور کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں تجھے جیتنے نہیں دوں گا. اور عید کے دن بھی آپ نے گوشت ترک کر دیا. تو نفس جو ہے نا، شیطان ایک معنوں میں ابھی کمزور ہو سکتا ہے، لیکن نفس جو ہے نا اتنا جلدی کمزور نہیں ہوتا، کہ 20 سال ایک لانگ پیریڈ ہے اور اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ ہار نہیں مان رہا. مزید امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کے بے شمار معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ نفس اسے کہتے ہیں جو انسان میں شہوت اور غصے کو ابھارتا ہے. اور صوفیہ اکرام رحمہم اللہ تعالی اس لفظ کو اکثر استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک نفس سے مراد انسان میں مذموم یعنی بری صفات جو پیدا ہوتی ہیں، جمع ہوتی ہیں، یہ ان کے نزدیک جو ہے نا نفس ان معنوں میں ہے. اب رہی بات یہ کہ نفس کی ہلاکتوں سے بچنے کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے، تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہی کچھ فرمان انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو اور ناظرین کو بھی سناؤں گا کہ نفس جو ہے نا یہ ایک ایسی شے ہے کہ یہ برائی کا ہی مشورہ دیتا ہے اور یہ اس کی فطرت ہے. ایک مدت کے بعد یہ اصلاح پذیر ہوگا تو تم پر لازم ہے کہ ہر وقت نفس سے مجاہدہ کرتے رہو، یعنی اس کی مخالفت کرتے رہو. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارا نفس بھی جو ہے نا وہ اصلاح پر آمادہ ہو جائے گا. جیسے بزرگان دین نے جو ہے نا اپنے نفس کو جو ہے نا وہ کنٹرول کیا اور پھر وہ اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنے نفس کو اس بات کا عادی بنایا کہ وہ ہزار ہزار رکعت نفل پڑھا کرتے، ساری رات میں ایک مکمل قرآن کریم جو ہے نا ان کا ختم ہو جایا کرتا. حضور سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا تو آپ دن میں مکمل قرآن کریم اور رات میں مکمل قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کرتے. پھر تراویح میں بھی جو ہے نا قرآن کریم کی تلاوت ہوا کرتے. جی، اگر 30 دن کا رمضان ہوتا تو 61 مرتبہ قرآن کریم جو ہے نا وہ مکمل فرما لیا کرتے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اور مقام پر جو ہے نا نفس کی ہلاکت سے بچنے کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے نفس سے ہمیشہ کہتے رہو. کیا کہتے رہو؟ کہ تیری نیک کمائی تجھے فائدہ دے گی اور تیری بری کمائی تیرے لیے وبال ثابت ہوگی. کوئی دوسرا تیرے ساتھ نہ تو عمل کرے گا اور نہ ہی اپنے اعمال میں سے کچھ دے گا. پھر آگے ارشاد فرمائے کہ اے بندے یاد رکھ، نیک اعمال کرتے رہنا اور نفس سے مجاہدہ کرنا بے حد ضروری ہے. تیرا دوست وہی ہے جو برائی سے روکے اور تیرا دشمن وہی ہے جو تجھے گمراہ کرے. تو اب یہاں پر جو ہے نا میں نفس کی بات چل رہی ہے نا، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نفس کے متعلق یہ دونوں باتیں ارشاد فرمائی کہ تیرا اچھا جو نفس ہے، تیرا جو دوست ہے نا، وہ جو تجھے نیکی کی طرف لے کر جائے، اور تیرا دشمن وہ ہے جو تجھے برائی کی طرف لے کر جائے. تو اب اس کو نا ہم تھوڑا ظاہری اعتبار سے بھی اگر لے لیں تو ہماری گیدرنگ پر ناظرین ہم غور کریں کہ میرا فرینڈ سرکل کس طرح کا ہے، میری جو ہے نا فیملی، میرا خاندان جو ہے نا وہ کس طرح کا ہے. کہ بعض اوقات جو ہے نا خاندان کے اندر ایسے رسم و رواج خوشی غمی کے موقع پر ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں بھلے بھائی خوشی میں چلتا ہے سب، بھلے آج نہیں کریں گے تو کب کریں گے، ناچ گانا کر رہے ہیں، بینڈ باجا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، رب کی نافرمانی ہو رہی ہے. تو اب اچھا جو دیندار آدمی ہے نا اس کو اتنا مجبور کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو کرنا ہی پڑے گا، ورنہ تو پھر جو ہے نا خاندان میں یہ ہوگا تو وہ ہوگا، تو سننی پڑے گی تو ناک کٹ جائے گی، تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا. دوستوں میں بھی اسی طرح کا ہوتا ہے. تو اصل جو ہمارا دوست ہے نا وہ وہی ہے جو حضور غوث پاک کے فرمان کے مطابق جو ہمیں نیکی کی طرف لے کر جائے، اور ہمارا دشمن وہی ہے جو ہمیں برائی کی طرف لے کر جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین آپ گفتگو سن رہے ہیں ماشاءاللہ، اتنے پیارے پیارے فرامین سیدنا حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی. یقین مانیں ایک ایک فرمان جسے کہتے ہیں نا کہ سونے کے قلم سے لکھنے کے قابل ہے. یقیناً اتنے عظیم شخصیت کے فرامین ہیں. ہم بعض اوقات ہم اپنے ماں باپ کے فرامین کو، ان کی باتوں کو اتنا اہمیت دیتے ہیں. یقیناً دینا بھی چاہیے. ماں باپ کے فرامین ہیں، ہمارے اپنے استاذ ہوتے ہیں، اپنے ٹیچر ہیں، ان کی باتوں کو بندہ کتنی غور سے سنتا ہے، لکھتا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ دنیا کے اندر آپ جس سے محبت کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی باتوں کو سننے کے لیے لوگ بعض اوقات اس کی ایک اسپیچ سننے کے لیے اپنے کاروبار، دکان سب کچھ چھوڑ کر ایک ایک دن کے لیے یا کچھ گھنٹے نکال کر آ جاتے ہیں. تو غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی سبحان اللہ جو ولیوں کے سردار ہیں، پیروں کے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، قطب ربانی ہیں، محبوب سبحانی ہیں، غوث العظم دستگیر ہیں، ان کے فرامین یقیناً یہ اتنے زبردست ہیں. اگر ہم ان پر عمل کر لیں ہماری زندگی کیا سے کیا. اب نفس کے حوالے سے آپ دیکھیں نا، یعنی یہ آپ دیکھیں ناظرین، جو ساری کی ساری جڑ ہے نا برائیوں کی وہ نفس ہی ہے. اگر نفس پر ہمارا کنٹرول ہو جائے، نفس پر قابو ہو جائے، تو آج جو ہم بعض اوقات معاشرے کے اندر شراب ہے، جوا ہے، بدکاریاں ہیں، یا بے پردگیاں ہیں، یا فلمیں ڈرامے ہیں، گانے باجے ہیں، یہ جتنے بھی سارے کے سارے گناہ ہیں، اگر نفس پر کنٹرول ہو جائے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری
جمیل بھائی اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے غوث پاک کا ایک فرمان کافی ہے. بالکل بالکل یعنی ایسا اس ہی. پر اگر ہم فرمان پر عمل کر لیں، یقین مانیں معاشرہ سدھر سکتا ہے. بس بات وہی ہے کہ ہم عمل کرنے والے بنیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مزید بھی انشاءاللہ غوث پاک کے فرامین کو ہم شامل کریں گے. اس سے پہلے آئیے غوث پاک کی منقبت کے کچھ اشعار مل کر پڑھتے ہیں انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تیری شفیع جو میرا موت ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شیئن اللہ یا عبد القادر شیئن اللہ یا عبد القادر یا ساقی البغداد یا شیخ الجیلانی شیئن اللہ یا عبد القادر شیئن اللہ یا عبد القادر یا ساقی البغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیئن اللہ یا عبد القادر یا ساقی البغداد یا شیخ الجیلانی. یا میرے دل کی کلی غوث اعظم الہ میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے قلی غوث اعظم. تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم شیئن اللہ یا عبد القادر یا ساقی البغداد یا شیخ الجیلانی. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے گئے آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا وہ رتبہ تیرا ہے کہ جتنے ولی گئے وہ رتبہ تیرا ہے کہ جتنے ولی گئے وہ رتبہ تیرا ہے کہ جتنے ولی وہ رتبہ تیرا ہے کہ جتنے ولی گئے سبھی تیرے زیر قدم غوث اعظم شیئن اللہ یا عبد القادر یا ساقی البغداد یا شیخ الجیلانی. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے یہ مجھ کو نسبت ہے میری گردن میں بھی گئے نور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ گئے لگی مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا ہے گردن میں تیری غلامی کا پٹا میری گردن میں تیری غلامی کا پٹا میری گردن میں تیری غلامی کا پٹا ہے گردن میں تیری غلامی کا پٹا تو دل سے
میرا بھرم غوث اعظم سید اللہ یا عبد القادر یا صفی البغداد یا شیخ جیلانی، دو عالم میں گئے کون حامی ہمارا، دو عالم میں گئے کون گامی ہمارا، دو عالم میں گئے کون حامی ہمارا، دو عالم میں گئے کون گامی ہمارا، یا غوث اعظم غوث اعظم سید اللہ یا عبد القادر یا صفی البغداد یا شیخ الجیلانی، حسن و حسین پھول باغ نبی کے، حسین و حسن پھول باغ نبی کے، اسی باغ کا ہے تو پھل غوث اعظم سید اللہ یا عبد القادر یا صفی البغداد یا شیخ الجیلانی، تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں کھولا مولا، تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں کھولا مولا، تو گئے ابن مولا علی غوث اعظم سید اللہ یا عبد القادر یا صفی البغداد یا شیخ الجیلانی، یہ دل یہ جگر گئے آنکھیں یہ سر گئے، دل یہ جگر گئے آنکھیں یہ سر، یہ دل یہ جگر گئے یہ آنکھیں یہ سر گئے، یہ دل یہ جگر گئے یہ آنکھیں یہ سر گئے، جاگا جاگو رکھو قدم غوث اعظم سید اللہ یا عبد القادر یا صفی البغداد یا شیخ الجیلانی، پیتا تم پہ گو جائے نوری یہ مزید کر یہ گئے اس کی خواہش دلی غوث اعظم سید اللہ یا عبد القادر یا صفی البغداد یا شیخ الجیلانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم سیدنا حضور شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی منقبت بھی ہم نے سنی، ان کی بارگاہ میں استغاثہ ہی پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ التجائیں اور یہ جو تمنائیں تھی اللہ پاک اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرمائے، غوث پاک کی ہم پر نگاہ کرم ہو جائے، کاش کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ ناظرین، گفتگو چل رہی تھی غوث پاک کے فرامین، غوث پاک کے ارشادات، ماشاءاللہ کچھ فرامین ہم نے جمیل بھائی سنے، مزید بھی کچھ اگر ایڈ فرمائیں فرامین۔ نفس کے متعلق ابھی حضور غوث پاک کے اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ایک فرمان ہم نے سنا۔ مزید نفس کو اگر کنٹرول کرنا ہو تو ایک طریقہ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ اس کی مخالفت کی جائے، ٹھیک ہے، اس سے بار بار جو ہے نا مقابلہ کیا جائے، مجاہدہ کیا جائے۔ اب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے بھی تو ہمیں کوئی گیدرنگ چاہیے نا، کچھ اس طرح کے لوگ چاہیے۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ اگر نفس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو قابو میں اگر کرنا ہے تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اب جیسے آج کے اس دور کی اگر ہم بات کریں تو نارملی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آج کہاں اچھی گیدرنگ ملتی ہے، کہاں اچھے لوگ ملتے ہیں، تو ایسا ہے نا کہ دیکھنے والوں کو بہت کچھ ملتا ہے، ہاں، اور اگر کوئی دیکھے ہی نہیں تو پھر اسے کیا ملے؟ اگر کسی کی آنکھیں بند ہے یا وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا، اب جیسے برے لوگ کہاں سے ملتے ہیں ہمیں؟ اچھے لوگ بھی اسی یہیں زمین پہ ہی ملیں گے نا، ایسا تھوڑی کہ اس کے لیے آسمان پر جانا پڑے گا یا کسی اور پلانٹ پہ جانا پڑے گا یا کسی اور کنٹری کا سفر کرنا پڑے گا، تو ایسا تو ہے ہی نہیں۔ ہم جہاں رہتے ہیں اطراف میں، اب دیکھیں ہماری مسجد کا امام اچھا نہیں تو اور کون اچھا ہے؟ اب ہم بڑی آسانی سے تو ہم نے کہہ دیا کہ بھئی اچھے لوگ کہاں ملتے ہیں، تو اب مسجد کا امام بھی ہمارا اچھا نہیں۔ بیٹھو نا بھائی، ان کی صحبت میں بیٹھو، ان سے علم حاصل کرو، قرآن پاک پڑھنا سیکھو، بہت سارے مسائل سیکھو، زندگی کی جو ضروریات ہیں، ضروریات سے ریلیٹڈ باتیں اور مسائل اگر سیکھیں گے تو یہی تو ہمارے اچھے لوگ ہیں۔ پورے محلے کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں نمازی ہیں، تو ان کی صحبت اختیار کی جائے، اور اللہ پاک کی رحمت سے آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا دینی ماحول بھی تو ہمارے سامنے ہے۔ دعوت اسلامی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ
عالیہ نے جو اس کی بنیاد رکھی ہے، آج پوری دنیا کے اندر اگر آپ دعوت اسلامی کو دیکھیں تو کروڑوں لوگ دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں. جی ہاں، یہ بلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں کہ کروڑوں لوگ دعوت اسلامی سے الحمدللہ وابستہ ہیں. دنیا کی ایسی کون سی جو ہے نا وہ کنٹری ہے کہ جہاں دعوت اسلامی کا پیغام نہیں پہنچا. تو ہم اپنے شہروں کے اندر بھی دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھیں. الغرض دعوت اسلامی انڈیا کے اندر جو ہے نا 50 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ میں رن کر رہی ہے. تو کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے آپ جوائن ہو جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اچھے لوگوں کی صحبت آپ کو ملے گی. دوسری بات یہ ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزید فرامین سنانے کا آپ نے ارشاد فرمایا ہے، تو میں ناظرین سے بھی جو ہے نا وہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کو نا تھوڑا سا توجہ کے ساتھ آپ سنیں. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اب میں اور آپ غور کریں کہ میں کس کیٹیگری میں ہوں. تو حضور غوث پاک فرماتے کہ پہلے طرح کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس نہ زبان ہوتی ہے نہ ان کے پاس دل ہوتا ہے. بغیر دل کے آدمی زندہ کیسے رہے؟ ٹھیک ہے، لیکن یہاں بات کچھ اور ہے، نہ ان کے پاس زبان ہے نہ ان کے پاس دل ہے. اب زبان کیوں نہیں ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ حکمت بھری باتیں کر ہی نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے، دل اس لیے ان کے پاس نہیں ہے کہ جو علم و معرفت اور اسرار الہی کا محل ہو، کہ اسرار الہی سے جو ہے نا ان کا دل خالی ہے، معرفت الہی سے ان کا دل خالی ہے. پھر آپ فرماتے کہ ایسے عامی غافل شخص کی اللہ پاک کے یہاں کوئی قدر و منزلت نہیں، کہ نہ اس کی زبان سے علم و حکمت کی باتیں نکل رہی ہیں، نہ اس کے دل میں کوئی خوف خدا ہے، نہ خدا کی معرفت اس کے دل میں ہے. تو ایسے لوگوں کی خدا کے یہاں کوئی قدر و منزلت نہیں. ایسے لوگ تو بھوسے کی مانند ہے، ایسے لوگ بھوسے کی مانند ہیں، ان کی صحبت سے بچنا لازم ہے. ہاں اگر تم عالم دین اور نیکی کی دعوت دینے والے مبلغ ہو تو بے شک ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ ایسے غافل لوگوں کی صحبت اگر ایک عالم اختیار کرے گا، ایک مبلغ اختیار کرے گا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم اس کو نیکی کی دعوت دے سکتے ہو. اس کے بعد جو ہے نا ایک حدیث پاک کو بھی جو ہے نا وہ کوٹ کیا گیا اور ارشاد فرمایا کہ رسول صابر و شاکر محبوب رب قادر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ پاک تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہو. ٹھیک ہے، اب سرخ اونٹ کی جو پیارے آقا نے مثال دی ہے، فرمایا جاتا ہے کہ سرخ اونٹ جو ہے نا عربیوں کا یہ بہترین قیمتی سرمایہ ہوتا تھا. تو اس کی جو ہے نا وہ مثال پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ اتنی بڑی پراپرٹی تمہارے پاس ہونے سے اچھا ہے کہ تمہارے ذریعے کسی ایک کو ہدایت مل جائے. پھر اس کے بعد حضور غوث پاک نے جو ہے نا دوسری قسم کے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کے پاس زبان تو ہے لیکن دل نہیں ہے. علم و عمل کی نصیحت کے سلسلے میں بڑی حکیمانہ گفتگو کرتے ہیں، جیسے شروع میں بھی ہم نے کچھ ذکر کیا کہ بھائی بولنا ہے تو ہم 2 گھنٹے بھی بول لیں گے، لیکن عمل کہاں پر؟ ٹھیک ہے، تو غوث پاک نے دوسری کیٹیگری یہ فرمائی کہ ان کے پاس زبان تو ہے لیکن دل نہیں ہے، مگر وہ خود ایسا ہے کہ حکیمانہ باتیں تو کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. دوسروں کو خدا کی طرف بلاتے ہیں لیکن خود اس کے حکم پر عمل سے بھاگتے ہیں. غیبت کی مذمت کرتے ہیں لیکن خود غیبت میں مبتلا ہیں. چغلی کو برا کہتے ہیں لیکن خود چغلیاں کر رہے ہیں. جھوٹ کو برا کہتے ہیں لیکن خود جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس طرح کی جو ہے نا وہ برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لوگوں کے سامنے اپنی پارسائی کا اظہار کرتے ہیں لیکن تنہائی میں بڑے بڑے گناہ کر کے اللہ پاک سے یہ اعلان جنگ کرتے ہیں. تو یہ دوسرے قسم کے لوگ ہو گئے. تیسری جو قسم ہے لوگوں کی، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسری قسم ایسے لوگوں کی ہے جن کے دل تو ہیں لیکن زبانیں نہیں ہیں. ہاں، یعنی کہ معرفت الہی ان کے دل میں ہے لیکن زبانیں ان کے پاس نہیں ہیں. اور اس کی وجہ جو ہے نا وہ آپ فرماتے کہ جو ان کے دلوں میں بات ہے نا وہ تشریح نہیں کر سکیں گے، یعنی لوگوں کے سامنے وہ اس وجہ سے نہیں آتے کہ انہوں نے جو ہے نا خاموشی کو اختیار کر لیا ہے. اور کچھ بزرگان دین کو ہم نے دیکھا ہو یا پھر ان کی سیرت پڑھی ہو کہ بہت سے بزرگان دین جو ہے نا جنگل میں بیابانوں میں رہتے، وہیں دن رات عبادت میں مشغول رہتے. تو ایسے لوگوں کا جو ہے نا حضور غوث پاک نے تیسری کیٹیگری میں ذکر کیا ہے کہ ان کے پاس معرفت تو الہی ہے لیکن وہ لوگوں کے پاس آ کر جو ہے نا وہ نیکی کی دعوت وغیرہ نہیں دیتے. ان کے شر سے بچنے کے لیے جو ہے نا انہوں نے اپنے آپ کو بالکل گوشہ نشینی انہوں نے اختیار کر لی ہے. پھر آپ آگے جو ہے نا وہ ارشاد فرماتے کہ یہ نیک لوگ ہیں، اگر ایسے لوگ تمہیں مل جائیں جو گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں تو ان کی صحبت کو جو ہے نا لازم کر لو اپنے اوپر، کہ ان کی صحبت میں رہو تاکہ تم بھی جو ہے نا نیک بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، تمہارے دل میں بھی خوف خدا، عشق رسول پیدا ہو. چوتھی قسم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جن کے پاس زبان اور دل دونوں موجود ہیں. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کی نشانیوں سے واقف ہوتے ہیں. اللہ پاک نے انہیں ان رازوں پر آگاہ فرمایا ہے جو دوسرے لوگوں سے پوشیدہ ہیں
اور انہیں انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کا جانشین ہونے کا مرتبہ حاصل ہے. ان حضرات کو وہ بلند و بالا مقام حاصل ہے جس سے اوپر صرف مقام نبوت ہے. میں نے انسانوں کی چاروں قسمیں تمہارے سامنے بیان کر دی ہیں. اگر تم صاحب فکر ہو تو اس پر جو ہے نا غور و فکر کرو. یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ یہ 4 طرح کے لوگوں کا ذکر میں نے تمہارے سامنے کر لیا ہے. اگر تمہارے اندر جو ہے نا عقل ہے اور پھر تم غور و فکر کر سکتے ہو, تم اہل نظر ہو, تو پھر اس پر غور کرو اور ان میں سے جو ہے نا اپنی کیٹیگری کو چوز کر لیا جائے. اچھا, اب یہ جو چوتھی کیٹیگری ہے نا, ایک عقیدت کی بات اگر کروں تو ایسا لگتا ہے کہ چوتھی کیٹیگری جو ہے نا امیر اہل سنت کے اندر بڑی نظر آتی ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے نا آپ کو زبان بھی عطا فرمائی اور آپ کو دل بھی عطا فرمایا ہے. وہ ایک موقع پر جو ہے نا بڑوں سے سنا تھا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر دعوت اسلامی نہ ہوتی, نیکی کی دعوت دینے کا ایک یہ سلسلہ نہ ہوتا, تو میں گوشہ نشینی اختیار کر لیتا, اور اگر اللہ پاک اس کے باوجود بھی مجھے شہرت عطا فرماتا تو لوگ کہتے وہ الیاس قادری جو بولتا ہی نہیں. آنکھوں کے متعلق ایسی نگاہیں میں نیچی رکھتا کہ لوگ کہتے کہ وہ الیاس قادری جو نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہی نہیں ہے. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ نے بڑا بلند مقام عطا فرمایا ہے. اور ناظرین سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کے اس پرفتن دور میں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی انڈیا کا پلیٹ فارم ہمارے سامنے ہے. لہٰذا دعوت اسلامی انڈیا کے پلیٹ فارم سے ہر دم وابستہ رہیے, جوائن رہیے, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے, حضور غوث پاک کے ان فرامین کو یاد رکھیے, اور ان 4 قسم کے لوگوں میں اپنی کیٹیگری کو چوز کریں کہ مجھے کس کیٹیگری میں جانا ہے, اور مجھے وہ کیٹیگری حاصل کرنی ہے جس میں میری دنیا قبر و آخرت بھی کامیاب ہو. ماشاءاللہ, بہت زبردست فرامین غوث اعظم الحمدللہ چل رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ناظرین, یقیناً یہی باتیں ہوتی ہیں جو انسانوں کو تبدیل کر دیتی ہیں. بعض اوقات آپ دیکھیں نا, یہ ایک جملہ بزرگان دین کا ایسا ہوتا ہے کہ ایک جملہ سنا اور ایک جملے سے بندے کی زندگی پلٹ گئی. تو زندگی تبدیل کرنے کے لیے بندے کا ایک جملہ جو ہے نا وہ کافی ہوتا ہے. ایک نصیحت کی بات انسان کو کافی ہوتی ہے, جس نے یہ ٹھان رکھی ہو کہ مجھے سدھرنا ہی نہیں ہے نا. یہ وہ بات ہے نا کہ ناصحہ مت کر نصیحت, دل میرا گھبرائے ہے, اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. بعض لوگوں کی یہ عادت, یہ ان کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ مجھے سدھرنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھ پر بھلے کتنے بیانات مجھے سنا دیں, کتنی مجھے تقریریں سنا دیں, کتنے واعظ سنا دیں, کتنی نصیحت کر دیں, مجھے سدھرنا نہیں ہے. تو یقیناً جس نے قسم کھا رکھی ہے اس پر ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا اپنا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں نصیحت کرنے والا ایک چھوٹا بچہ بھی ہو, اگر میں کچھ برا کر رہا ہوں, میں کچھ غلط کام کر رہا ہوں, کوئی چھوٹا بچہ بھی سمجھائے نا, اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اس غلط حرکت سے باز آ جاؤں. تو یہ ہونا چاہیے. بزرگوں کی نصیحتیں الحمدللہ میں بہت کچھ سکھاتی ہیں, بہت کچھ ہمیں عطا کرتی ہیں. اللہ کرے کہ ان فرامین پر میں بھی عمل کروں, آپ بھی عمل کریں. اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں آپ جاننا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو ایڈریس دیا ہمارے جمیل بھائی نے, دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. الحمدللہ ہر ہفتے دعوت اسلامی کے پورے انڈیا کے اندر کئی مقامات پر ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں, بلکہ ایف جی این چینل پر بھی لائیو یہ پروگرام ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 9:30 بجے ایف جی این چینل پر اسٹارٹ ہوتا ہے ہفتہ وار اجتماع. آپ اس میں شرکت کریں, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی. بہت کچھ ہم نے کوشش کی کہ آج غوث پاک کے کچھ فرامین کو بیان کریں, لیکن ابھی بھی کچھ چیزیں یقیناً چھوٹتی ہیں چونکہ ٹائم اب اجازت نہیں دیتا ہے. انشاءاللہ کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرامین پر عمل کرنے, ان کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھانے اور ان کے فیضان سے مستفیض و مالا مال ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شام بغداد یا غوث اعظم, سنو میری فریاد یا غوث اعظم. بلا لیجے بغداد یا غوث اعظم, سنانی ہے روداد یا غوث اعظم.